السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصے سے ایک سوال نوجوان بڑی کثرت سے کرتے ہیں کہ ہم نے بعض دفعہ پینٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے اور نماز کے لیے مسجد میں جانا پڑتا ہے، اور پینٹ سے پائنچے ہمارے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، خاص طور پہ نماز میں زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو ہم ویسے تو کوتاہی کر جاتے ہیں، لیکن نماز میں کوشش کرتے ہیں کہ ٹخنے ننگے ہو جائیں، تو پینٹ جو ہے اس کو اوپر سے پکڑ کے تو اوپر کھینچا نہیں جا سکتا، تو ہم اس کو ٹخنوں کے اوپر سے فولڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ٹخنے ننگے ہو جائیں۔ ایسی بعض دفعہ بعض لوگوں نے شلوار لمبی پہنی ہوتی ہے تو وہ ویسے کوتاہی کرتے ہیں، ٹخنے ڈھانپے رہتے ہیں، لیکن نماز کے وقت وہ کوشش کرتے ہیں کہ نیفے کے قریب سے شلوار کو اڑس لیا جائے تاکہ ٹخنے وہ ننگے ہو جائیں اور ٹخنے ڈھانپنے کے گناہ سے وہ محفوظ رہیں کم از کم نماز کے اندر۔ تو اس پہ بعض لوگ وہ یہ سمجھاتے نظر آتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرنے سے تمہاری نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اتنی سخت مکروہ ہوگی کہ اس کو دہرانا ضروری ہوگا۔ تو آج ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ باتیں بہت زیادہ تیزی سے پھیلائی جا رہی ہیں جو کہ حقیقت میں غلط فہمی پر مبنی ہیں، تو اس لیے مناسب محسوس ہو رہا ہے کہ اس مسئلے کی کچھ وضاحت کر دی جائے، اور اس وضاحت کے لیے ہم بات کو زیادہ بہتر اور مستند کرنے کے لیے سہارا لیتے ہیں ملک کے جو مختلف مستند دارالافتاء ہیں جہاں سے دینی اور شرعی فتاویٰ جاری کیے جاتے ہیں، ان کی تشریح اور وضاحت کا۔ یہ میرے سامنے اس وقت جو ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے، آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ جامعہ فاروقیہ کراچی کی ویب سائٹ ہے، اس کے دارالافتاء کا یہ فتویٰ آپ کے سامنے ہے۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ نماز پڑھنے سے پہلے اگر پینٹ پہنی ہوئی ہو تو ٹخنے سے اوپر اس کو موڑ لیا جاتا ہے تاکہ ٹخنے ظاہر ہو جائیں، تو ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ نماز پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ یاد رہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ عمل کیا جائے، یعنی پوچھنے والا یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میں نماز کے دوران یہ فولڈ نہیں کر رہا، نماز سے پہلے فولڈ کر رہا ہوں تاکہ نماز کے دوران میرے ٹخنے ننگے رہیں، تو اس سے تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو مفتی صاحب جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، نماز میں ہو یا نماز سے باہر، مردوں کو اپنے پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان مردوں کے لیے جو اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے جانے کی سخت وعید آئی ہے، لہذا نہ صرف نماز سے پہلے بلکہ ہر وقت پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ باقی بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ پائنچوں کو موڑنا صحیح نہیں اور اس سے نماز نہیں ہوگی، غلط فہمی پر مبنی ہے، اس لیے کہ نماز کے دوران ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس سے نماز میں کراہت آ جاتی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی نماز کے اندر پائنچوں کو وہ فولڈ کرنے لگ جائے تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ البتہ نماز سے پہلے پائنچوں کو موڑنے سے نماز فاسد یا مکروہ نہیں ہوتی، اور پہلے موڑنے کی صورت میں نماز کو فاسد یا مکروہ قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آگے کچھ حدیث لکھی ہیں، ایک حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے لکھی ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنوں کے اوپر جو ازار یعنی ٹخنوں سے نیچے جو ازار کا حصہ ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ اسی سے اڑس لیا جائے، اس کو یہ لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہیں یا غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح وہ کپڑے کو موڑنا لازم آئے گا اور اس سے نماز نہیں ہوگی، اور حوالہ دیا جاتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا، جن کی وضاحت میں آگے چل کے کروں گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث کا جو حوالہ دیا جاتا ہے تو اس ماحول میں غور کیا جائے کہ اس دور میں تو شلوار کا رواج ہی نہیں تھا، اس وقت تو عام طور پہ ایک چادر تہبند کی طرح باندھ لی جاتی تھی، اور کون سا تہبند ہے جو اس کے جو آدمی کی کمر کے گرد کنارے آتے ہیں ان کو موڑے بغیر وہ باندھا جا سکے، تو ایسے ہی ٹخنے ڈھانپنے پہ شدید وعیدیں آئی ہیں، سخت عذاب کی بات بتائی گئی ہے حدیث کے اندر، تو ظاہر ہے ٹخنے ننگے کرنے کے لیے پھر اس کو زیادہ موڑنا پڑتا ہوگا۔ تو اس طرح صرف موڑنے سے کہنا کہ کپڑا چونکہ موڑا جاتا ہے لہٰذا یہ مکروہ ہے،
تو یہ کوئی اس کی لاجک نہیں بنتی، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ پینٹ کو فولڈ کر لیا جائے، تو پینٹ کو نماز کے اندر فولڈ کریں گے عمل کثیر ہوگا، نماز ٹوٹے گی، لیکن نماز سے پہلے اگر فولڈ کرتے ہیں تو صرف فولڈ کرنے کی وجہ سے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ عام طور پہ ہم محافل میں، مجالس میں اور جہاں پہ ہماری کوئی عزت ہے وہاں پہ جاتے وقت پینٹ کو فولڈ کر کے جانا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے نماز پڑھنا پینٹ کو فولڈ کر کے، وہ بھی اگر اس میں کچھ ناپسندیدگی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ فولڈ کیوں کیے، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ آدمی نے اپنی ہیئت اور شکل ایسی بنائی ہے جو عام طور پہ وہ بنا کے محفلوں میں جانا پسند نہیں کرتا، اپنے لباس کی اس نے ہیئت ایسی بنا لی۔ اس لیے بہتر یہ ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے اس بات کا کہ وہ اپنا اظہار یا شلوار وغیرہ وہ ایسی تیار کروائے جو بغیر موڑے ہی وہ ٹخنوں سے اوپر رہے، ٹخنے ڈھانپنے والی شلوار وغیرہ وہ سلوانے سے بچے۔ تو یہ بہرحال فتویٰ تھا جامعہ فاروقیہ کراچی کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور کچھ ضروری باتوں کی وضاحت بھی کر دی۔ اب آئندہ ہم صرف نظر دوڑائیں گے چند ایک مزید فتاویٰ پہ، جو باتیں سمجھانے کی تھی وہ میں سمجھا چکا۔ یہ ہمارے سامنے المفتی آن لائن ویب سائٹ ہے، یہ جامعۃ الرشید کراچی کی ویب سائٹ ہے، اس کا فتویٰ بھی دیکھ لیجئے۔ سوال یہ ہے اگر شلوار لمبی ہو تو اس سے بھی اوپر سے فولڈ کرنے سے منع کرتے ہیں، کیا اس میں بھی نماز نہیں ہوتی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ شرعی طور پر مرد کی شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے، خواہ نماز کی حالت میں ہو یا نماز کے علاوہ۔ آگے چل کے لکھتے ہیں اس لیے نماز کی حالت میں شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھنا گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا نماز شروع کرنے سے پہلے شلوار پینٹ وغیرہ کو اوپر یا نیچے کی طرف موڑ لینا درست ہے، اس سے کم از کم اس گناہ سے نجات مل جائے گی جو شلوار وغیرہ کو نماز کے اندر ایسے ہی چھوڑ دینے سے ہوتا ہے۔ یہ جو فتویٰ ہے یہ درس نظامی کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ یہ فتویٰ موجود ہے اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، اس کو نچوڑ کے طور پہ آخر میں رکھتے ہیں۔ اب عام طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ اتنی سخت بات کیوں کرتے ہیں کہ اگر کسی نے شلوار یا پینٹ فولڈ کی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کو دہرانا واجب ہے یا ضروری ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ہم بخاری اور مسلم کی احادیث کی بنیاد پہ ایسا کہتے ہیں۔ تو وہ احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم کے حوالے سے ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 490 ہے، امرت ان اسجد علی سبعۃ ولا اکف فشارا ولا ثوبا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر، اور مجھے حکم دیا گیا لا اکف فشارا ولا ثوبا، کہ نماز کے اندر میں بالوں یا کپڑے کو نہ سمیٹوں۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، اور بخاری شریف کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 812، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، علی الجبہہ، پیشانی پہ، و اشار بیدہ علی انفہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے ناک مبارک کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کو بھی آپ نے پیشانی کی ہڈی کے ساتھ شامل فرمایا۔ تو ایک یہ ہو گئی ہڈی، والیدین والرکبتین، 2 ہاتھ، یہ 3 ہو گئیں، والرکبتین یہ 5 ہو گئیں، یعنی 2 گھٹنے، وہ اطراف القدمین، اور پاؤں کے اگلے کنارے وہ بھی سجدے میں لگانے ہیں، تو یہ ایک پاؤں کی ہڈی اور دوسرے پاؤں کی ہڈی 2 یہ ہو گئی، یہ 7 ہڈیاں۔ فلا نکفت الثیاب والشعر، اور حکم دیا گیا کہ ہم وہ کپڑے کو اور بالوں کو سمیٹے نہیں نماز کے دوران، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو مسلم اور بخاری کی دونوں احادیث کے اندر یہ آیا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز کے اندر بالوں یا کپڑوں کو نہ سمیٹیں، اس سے کیا مراد؟ یہ آپ کے سامنے جو اس وقت ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے جہاں سے میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ dorr.net آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر ایڈریس بار کے اندر، تو یہ اصل میں ایک حدیث انسائکلوپیڈیا ہے، الدرر السنیہ کے نام سے اس کی اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی مل جاتی ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں والمراد اللہ نکف شعورنا و ثیابنا، مراد یہ ہے کہ ہم اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹیں، کب؟ عند سجود علی الارض، زمین پر سجدہ کرتے ہوئے، سیانت اللہ، ان کو بچانے کے لیے، یعنی پہلے عام طور پہ زمین پر بھی نماز پڑھ لی جاتی تھی، تو اگر کوئی آدمی
نماز کے اندر جب سجدے میں جائے تو اس وقت وہ کوشش کرے کہ اپنے بالوں یا کپڑوں کو سمیٹ لے تاکہ میرے بال وہ جو لمبے زلفیں وغیرہ رکھی جاتی تھی وہ دائیں بائیں سے گر کے زمین پہ خراب نہ ہوں، یا میرا کپڑا جو عام طور پہ چادر وغیرہ لپیٹی جاتی تھی، ایک چادر باندھی جاتی تھی اور ایک چادر اوپر لپیٹ لی جاتی تھی، اس کو کوئی آدمی سنبھالے کہ دائیں بائیں وہ کپڑا گر کے خاک آلود نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو حکم دیا گیا کہ ہم ایسا نہ کریں، بل نرسلھا، بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، ان کو گرنے دیں، حتیٰ تقع علی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین پہ گر جائے، کوئی حرج نہیں۔ فتسجد مع الاعضاء، اور نہ سمیٹنے کی صورت میں جب وہ نیچے گرے گا فتسجد مع الاعضاء، تو وہ کپڑے اور بال جو ہیں وہ بھی اعضاء کے ساتھ سجدہ کریں۔ والحکمت فی ذلک، اور اس میں حکمت یہ ہے انہ اذا رفع ثوبہ وشارہ عن مباشرۃ الارض، کہ جب نمازی وہ اپنے کپڑے کو یا اپنے بالوں کو زمین پہ لگنے سے بچانے کے لیے اٹھائے گا، اشبہ المتکبر، تو وہ اس طرح کسی تکبر کرنے والے آدمی کے مشابہ ہو جائے گا۔ وقیلا، اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ان شعر یسجد مع الراس اذا لم یکفا او یلفا، کہ بالوں کو جب لپیٹا یا سمیٹا نہ جائے تو وہ بھی سر کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، تو سمیٹنے کی صورت میں وہ سر کے ساتھ سجدہ میں شریک نہیں ہو سکیں گے، اس لیے منع کیا گیا۔ تو بڑی کلیئر بات ہے، بڑی واضح بات ہے، اور تھوڑا سا غور کریں تو بڑی صاف انداز میں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور 7 حکم یہ دیا گیا کہ میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری ہڈیاں وہ 7 کی 7 وہ بھی سجدے میں شریک ہوں، اور ساتھ ساتھ سجدے ہی کی حالت کا بیان ہو رہا ہے، سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں تاکہ جو کپڑا یا بال گرتے ہیں وہ بھی ان ہڈیوں کی طرح سجدے میں شریک ہوں۔ ایک درس نظامی کی ویب سائٹ کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہے اس کو ہم نچوڑ کے طور پہ آخر میں رکھیں گے۔ تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے، اس معاملے کی جو آخر خلاصہ یا نچوڑ نکلتا ہے وہ کیا ہے، وہ اس فتوے میں موجود ہے۔ یہ بھی جامعہ علوم اسلامیہ بن نور ٹاؤن کا فتویٰ ہے، درس نظامی نام کی ویب سائٹ پہ مجھے ملا ہے، آپ اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو نچوڑ کے طور پہ جو بات ہے وہ ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا بقصد تکبر حرام ہے، یعنی اگر کوئی آدمی تکبر کے لیے ٹخنے ڈانپ کے رکھتا ہے تو یہ حرام ہے، اور بلا قصد تکبر مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی آدمی تکبر کے لیے نہیں ڈانپتا لیکن ویسے ڈانپ کے رکھتا ہے، کوئی آدمی کہے تو پھر بھی ننگے نہیں کرتا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ رواج کے طور پہ وہ ٹخنے ڈانپ کے رکھتا ہے، تو نبوی رواج کی بجائے اس نے معاشرے کے رواج کو پسند کیا، تو یہ سخت مکروہ ہے۔ ہاں بلا قصد بغیر ارادہ کے اگر کسی وقت ڈانپے جائیں تو وہ معاف ہے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ میں اپنے اظہار کو سنبھالتا ہوں لیکن پھر بعد میں وہ دوبارہ نیچے ڈھلک جاتا ہے اور ٹخنے ڈانپے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا اسی طرح کچھ اور گنجائش والی بات ارشاد فرمائی تھی۔ ٹخنوں کو ڈانکنا نماز اور غیر نماز ہر حال میں ممنوع ہے، اور نماز میں اس کی حرمت شدید ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسا لباس ہی نہ بنایا جائے جس میں ٹخنے ڈھکتے ہوں۔ فقہاء کرام نے ایسا لباس سلوانے کو مکروہ لکھا ہے جس میں مرد کے ٹخنے چھپ جاتے ہوں، اور ایسا لباس ہونے کی صورت میں نماز شروع کرنے سے پہلے شلوار یا پینٹ وغیرہ کو اوپر سے موڑ لینا چاہیے، ورنہ کم از کم نیچے سے موڑ لے۔ اس طرح کرنے سے اس گناہ سے نجات مل جائے گی جو شلوار وغیرہ کو نماز کے اندر ایسے ہی چھوڑ دینے سے ہوتا۔ جو حضرات نماز میں شلوار یا پینٹ وغیرہ موڑنے سے منع کرتے ہیں، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں کے سمجھنے میں غلط فہمی معلوم ہوتی ہے۔ ایک، حدیث شریف میں نماز میں کپڑوں کے سمیٹنے سے منع کیا گیا، لیکن حدیث میں وارد ممانعت کا تعلق غیر ضروری طور پر یا مٹی سے بچنے کے لیے نماز کے دوران کپڑے سمیٹنے سے ہے۔ نماز سے پہلے یا نماز کے دوران ایک حکم شرعی کو ادا کرنے کے لیے، یعنی ٹخنوں کو کھلا رکھنے کا جو حکم شرعی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے کپڑے سمیٹنا اور موڑنا وہ اس حدیث کے مفہوم میں داخل نہیں ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے، یہ دوسری وجہ، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے لباس میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے جو لباس مہذب اور شریفانہ مجالس میں نہ پہنا جا سکے، کیونکہ نمازی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس لیے اس کا لباس مہذب اور شائستہ اور صلحاء کا لباس ہونا چاہیے، جبکہ شلوار یا پینٹ کو نیچے کی جانب سے موڑنے کی صورت میں وضع اور ہیئت یعنی شکل غیر مہذب ہو جاتی ہے، لہذا پاؤں کی جانب میں موڑنے میں کراہت ہوگی۔ پاؤں کی جانب سے موڑنے میں، یعنی آدمی بجائے اوپر نیفے کی طرف سے اڑنے کے پاؤں کی جانب سے موڑے تو اس میں کراہت ہوگی، لیکن اگر شلوار وغیرہ وہ نیفے سے وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، یا پینٹ وغیرہ اس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ بیلٹ والی جگہ سے اس کو اوپر کھینچ کے ٹخنے ننگے کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی وضاحت گزشتہ سطور میں ہو چکی کہ فقہاء کرام نے ایسا لباس سلوانا ہی مکروہ قرار دیا جس میں پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوں۔ اولاً لباس ہی شریعت کے مطابق سلوایا جائے، ثانیاً یہ دوسری بات
شلوار یا پینٹ پاؤں کی جانب سے موڑنے میں لباس کی ہیئت تبدیل ہونے سے جو کراہت آتی ہے وہ کراہت تنزیہی ہے، یعنی مناسب نہیں ہے لیکن زیادہ سخت کراہت نہیں، جبکہ ٹخنے ڈھانپنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی شلوار وغیرہ لمبی ہو تو اسے اوپر یا نیچے کی جانب سے موڑ دینا چاہیے، کیونکہ ٹخنے ڈھکنے کی کراہت تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے اور شدید ہے، جو حکم کے اعتبار سے ناجائز ہے۔ اس کے مقابلے میں شلوار یا پینٹ کو نیچے کی جانب سے فولڈ کرنے کی کراہت کم ہے، اوپر سے فولڈ کرنے کی وہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے شلوار یا پینٹ لمبی ہو تو نماز سے پہلے اسے فولڈ کر لینا چاہیے۔ اوپر سے فولڈ کریں گے تو بالکل ہی کوئی حرج نہیں ہے، نیچے ٹخنوں کی طرف سے فولڈ کریں گے تو اس میں معمولی کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے، لیکن ٹخنے ڈھانپ کے رکھنے سے پھر بھی کم۔ بہرحال حکم یہی ہے کہ اگر کسی کی شلوار یا پینٹ لمبی ہو تو نماز سے پہلے ہی اسے موڑ لینا چاہیے، اور اگر پہلے نہ موڑ سکے تو نماز کے دوران وہ نیچے ہو جائے تو نماز کے دوران شلوار وغیرہ کو ایک ہاتھ سے ایک ہی دفعہ موڑ لینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ دوران نماز جھک کر دونوں ہاتھوں سے پینٹ یا شلوار وغیرہ پائنتی کی جانب سے موڑ لینا عمل کثیر ہے، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آگے احادیث مبارکہ جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ذکر کی گئی۔ تو یہ آج کا موضوع تھا، میں نے کوشش کی اس موضوع سے سیر حاصل اس کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، اور کوشش کیا کہ اس موضوع سے انصاف کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آپ حضرات سے وہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی ڈسکشن نما جو ویڈیوز ہیں وہ اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو بھی لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس کا بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی کوئی بھی کاوش جو ہے اس کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے وقت نکالا، موضوع چونکہ اہم تھا اس لیے شارٹ انداز میں ختم کرنے کی بجائے کوشش کی کہ اس کو بہتر انداز میں سیر حاصل اس پہ گفتگو کر کے اس کو ڈسکس کیا جائے، لہٰذا وقت زیادہ لگنے کی معذرت قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔